بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ شیعہ اور روافظ اہل السنہ مسلمانوں کے بارے میں کتنے گھناؤنے نظریات رکھتے ہیں اور اس بنا پر ان کے ہاں کتنی دشمنی پائی جاتی ہے، اس کی ایک مثال اور جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب المقنیہ جو معروف شیعہ عالم دین شیخ مفید کی ہے، محمد بن نعمان شیخ مفید کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب شیعہ مذہب میں بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے، چونکہ یہ کتاب اس کتاب کی شرح تہذیب الاحکام فی الشریع المقنیہ ان چار اہم کتابوں میں سے ہے جو شیعوں کے ہاں اصول اربعہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ الکافی، الاستبصار، تہذیب الاحکام، من لا یحضر الفقیہ، یہ وہ چار کتابیں ہیں جس پر پورے مذہب کی سمجھنے کی بنیاد ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ المقنیہ جو ہے، اس کی شرح تہذیب الاحکام ان چار کتابوں میں شامل ہے۔ اب اس سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کتاب میں احکام الجنائز وغیرہ پر گفتگو کرتے ہوئے شیخ مفید نے کیا کچھ کہا ہے کہ مخالفین کے بارے میں ان کی میت ہو تو کیسے غسل دیا جائے اور کیا کچھ کیا جائے۔ وہ لکھتا ہے کہ ولا يجوز لأحد من اہل الایمان ان يغسل مخالف للحق في الولاء، کہ کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز اور روا نہیں ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو غسل دے، اور وہ مخالفین ولایت کے مخالفین، اور ظاہر ہے کہ ان کے ہاں ولایت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھیں، بلکہ یہ ولایت عقیدہ ختم نبوت سے بھی ٹکراتا ہے جب ان کے بارے میں معصومیت کا عقیدہ وہ رکھتے ہیں۔ اور یہ ولایت صرف یہیں تک نہیں بلکہ ایک امام کے جو اوصاف و خصائص ان کی کتابوں میں ملتے ہیں جو ربوبیت اور الوہیت سے براہ راست متصادم ہیں، کہ انہیں عالم الغیب مانا جائے، انہیں کائنات میں ان کی ذات کو متصرف مانا جائے، بہرحال بہت ساری باتیں ہیں۔ تو ولایت کا یہ مطلب ہے، تو ان ولایت کے مخالفین یعنی سنی مسلمانوں کو کوئی غسل نہ دے، اور یہ اپنے بارے میں اپنے آپ کو اہل ایمان کہیں گے، اور یہ تمام سنی مسلمانوں کے بارے میں جو تعبیرات استعمال کرتے ہیں، کبھی اہل خلاف کی، مخالفین کی، عامی کی، ناصبی کی، یہ ساری تعبیرات ہیں۔ تو یہ بات کہی کہ ولا يجوز لأحد من اہل الایمان ان يغسل مخالف للحق في الولاء، ولایت کے مخالفین کو کوئی بھی مومن شیعہ غسل نہ دے، ولا يصلي علیہ، اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھے، ہاں الا ان تدعوه ضرورت الى ذلك من جهة التقیہ، ضروریت تقیہ، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے، رواداری برتنی ہو یا ہم اقلیت میں ہوں اور ہماری مجبوری ہو جائے تو پھر نماز جنازہ پڑھ لیں۔ فیغسلہ تغسیل اہل الخلاف، ایسے بھی موقع پر انہیں مخالفین کے طریقے پر ہی غسل دیں۔ ولا یترک معہ جریدۃ، اور اس کی قبر پر وہ ٹہنی نصب نہ کریں۔ اصل میں یہ ٹہنی نصب کرنے کا جو معاملہ ہے وہ دراصل اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے دو افراد پر رحم و کرم برتتے ہوئے خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کی اجازت سے جب دو قبر والوں سے گزر رہے تھے تو کہا کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبر والوں کو جو ہے عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں۔ دو جرائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، کہا کہ ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، وہ اما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، دوسرا جو تھا وہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آتا ہے کہ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها نصفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لی اور اس کو دو حصوں میں پھاڑ کر دونوں کے قبر پر ایک ایک کر کے نصب کر دیا، اور کہا کہ لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی تب تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اس کا تعلق براہ راست غیب سے، آج بھی قبوریوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے اسی حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے طرح طرح کی خرافات کرتی ہے، حالانکہ یہ معاملہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست جو ہے علم غیب سے ہے اور وحی سے ہے، اور یہ دونوں چیزیں امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو کہا ولا یترک معہ جریدہ، لیکن آپ یہاں نفرت کا اندازہ لگائیں، کہہ رہا ہے کہ ولا یترک معہ جریدہ، اور اس کی قبر پر وہ ٹہنی بھی نصب نہ کریں، کہ مطلب اس کو ظاہر ہے کہ اس کو مبتلا عذاب مانتے ہیں، تبھی تو اس بات کا اقرار کر رہا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ ولا یترک معہ جریدہ، اس کی قبر پر ٹہنی نصب نہ کرے تاکہ وہ عذاب میں مبتلا رہے، مطلب دشمنی کی انتہا دیکھیں۔ اور کہا وَإِذَا صَلَّى عَلَيْهِ لَعَنَهُ فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَدْعُ لَهُ فِيهَا، کہا کہ اگر اس کی نماز جنازہ پڑھے بھی تو اس نماز میں دعا نہ کرے بلکہ بد دعا کرے، لعنت بھیجے۔ وَلَمْ يَدْعُ لَهُ فِيهَا، اس کے لیے دعا نہ کرے بلکہ لعنت بھیجے۔ آپ دیکھیں، نفرت کا اندازہ کریں
کہ ایک ایسی قوم، کیا اس قوم سے کبھی کوئی اتحاد ہو سکتا ہے جو اپنے نظریاتی مخالفین کے بارے میں اتنی گھناؤنا نظریہ رکھتی ہو، اور نماز جنازہ کے بارے میں دعا کرنے کے بجائے ان پر لعنت کرتی ہو؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی فریبی قوم کے مکر و فریب سے امت مسلمہ کو جو ہے محفوظ فرمایا، آمین۔